آل محمد۔ جالی مظہر آیات تجھے جان گئے، حد سے گزرے جو نصیری بھی خدا مان گئے، لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تیرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے، یا علی مظہر ایمان جس کا پھل ہے وہ طوبیٰ حسین ہے، کوثر ہے جس کا خطرہ وہ دریا حسین ہے، بیمار سب جہاں ہے مسیحا حسین ہے، خوش ہو کے خاک میں چمن اپنا ملا دیا، خوش ہو کے خاک میں چمن اپنا ملا دیا، ایمان کو حسین نے مر کر جلا دیا، ایمان جس کا پھل ہے ہلتی ہے زمین روتا ہے فلک، عالم پہ اداسی چھائی ہے، ہلتی ہے زمین روتا ہے فلک، عالم پہ اداسی چھائی ہے، اس دنیا میں کیسی کے بدلے یہ کیسی قیامت آئی ہے، تاریک ہوئی ہے کیوں یا رب شبیر کی نظروں میں دنیا، تاریک ہوئی ہے کیوں یا رب شبیر کی نظروں میں دنیا، سینے پہ سینہ کیا مقتل میں فرزند جوان نے کھائی ہے، ہلتی ہے زمین
بھائی کے گلے پر کند چھری افسوس پھراتا ہے ظالم، بھائی کے گلے پر کند چھری افسوس پھراتا ہے ظالم، مجبور درے خیمہ پہ کھڑی دل تھامے ہوئے ماں جائی ہے، ہلتی ہے زمین روتا ہے فلک، عالم پہ اداسی چھائی ہے۔ اللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، خیر المبشرین والمنذرین بمخاطب طٰہٰ و یاسین، النبی المؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین، حقوقہم وغاصب منکر فضائلہم، علی ابن ابی طالب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ لابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا، وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ قال اللہ تعالی وقول الحق، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کل تو بارش کی وجہ سے مجلس نہیں ہو سکی، اور پرسوں میں نے آپ کے سامنے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حدیث پیش کی تھی۔ آج میں نے یہ سوچا کہ آیت تطہیر کے ذیل میں تھوڑی بات کی جائے آپ کے سامنے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر 33 آیت نمبر ہے، جس میں پروردگار عالم کا یہ اعلان ہے کہ آل محمد علیہ السلام تک نجاست نہیں آ سکتی، اور جو نجس لوگ ہیں وہ آل محمد علیہ السلام تک نہیں آ سکتے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں فرش عزابستہ ہے، جہاں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہوتی ہے، وہاں شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری آتی ہے، آج جہاں شہزادی آ جائے وہاں نجس لوگ نہیں آیا کرتے، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں نجاست نہیں آ سکتی۔ خانہ کعبہ جا سکتے ہیں مگر نجف اشرف نہیں جا سکتے، خانہ کعبہ جا سکتے ہیں کربلا معلیٰ نہیں جا سکتے، خانہ کعبہ جا سکتے ہیں مگر سامرا نہیں جا سکتے،
خانہ کعبہ جا سکتے ہیں مگر مشہد مقدس نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مشہد مقدس وہی جائیں گے جو پاک و پاکیزہ ہوں گے، کربلا معلیٰ وہی جائیں گے جو پاک و پاکیزہ ہوں گے، نجف اشرف وہی جائیں گے جو پاک و پاکیزہ ہوں گے، اس لیے کہ اگر اس نجف اشرف میں شراب لے کر جایا جائے تو وہ شراب سرکہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ حرام چیزیں مولا کائنات کے در پر نہیں آیا کرتی، حلال چیزیں آیا کرتی ہیں۔ ایک صلوات مل جو کے پڑھیے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس آیت میں پروردگار عالم نے اہل بیت کی طہارت کا وعدہ لیا ہے، اور عزیزو اس آیت کے ذیل کے اندر شان نزول جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ ہماری مجلس کی ابتدا ہوتی ہے تو حدیث قصہ سے ہوتی ہے، ہماری محفل کی ابتدا ہوتی ہے تو حدیث قصہ سے ہوتی ہے، ہمارے گھر میں کوئی بھی خوشی کا پروگرام ہو یا غم کا پروگرام ہو، جب تک حدیث قصہ کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس وقت تک ہم پروگرام کا آغاز نہیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ نکاح بھی ہوتا ہے تو پہلے حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے پھر نکاح ہوتا ہے۔ یہ حدیث قصہ شان نزول ہے آیت تطہیر کا۔ اب اس حدیث قصہ کے اندر کیا ہے اس کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں۔ حدیث قصہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، نماز کو سمجھ کے پڑھنا کمال ہے۔ دعا کو پڑھ لینا کمال نہیں ہے، دعا کو سمجھ کے پڑھنا کمال ہے۔ جمعے کی نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، جمعے کی نماز کو سمجھ کے پڑھنا کمال ہے۔ حدیث قصہ تو ہم سنتے رہتے ہیں مگر اس میں جو لفظیں ہیں اس لفظوں کو آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث قصہ، حدیث کلام معصوم، حدیث لہجہ معصوم، حدیث تقریر معصوم، معصوم کے زبان سے جو جملہ نکل جائے اسے حدیث کہتے ہیں۔ لفظ حدیث قصہ چادر والی بات، اس چادر کے اندر امام حسن مجتبیٰ ہیں مگر حدیث حسن نہیں کہا گیا۔ اس چادر کے اندر مولا امام حسین علیہ السلام ہے مگر حدیث حسین نہیں کہا گیا۔ اس چادر کے اندر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود ہیں مگر حدیث علی نہیں کہا گیا۔ اس چادر کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مگر حدیث محمد نہیں کہا گیا۔ نہ جانے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ 1999 نبیوں سے جو افضل ہے اپنے میں ذوف محسوس کرتا ہے تو فاطمہ کی چادر میں آ جایا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دی ملی کب بیٹی میں اپنے میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، چاہ بابا آپ آرام فرمائیے۔ چادر یمانی لا کر اڑا دیا امام حسن مجتبیٰ اور کہا مادر گرامی میں اپنے نانا کی یہاں پاک خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ہاں نانا چادر کے اندر ہے، سلام کی اجازت ملا، داخلے کیسا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام آیا، انہوں نے کہا مادر گرامی یہاں پر نانا کی پاک خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ہاں نانا چادر کے اندر، سلام کی اجازت ملا، داخلے کیسا ہو گئے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے اور کہا فاطمہ میں اپنے بھائی کی پاک خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ہاں چادر کے اندر آپ کے صاحبزادے ہیں، سلام کی اجازت، داخلے کیسا ہو گئے۔ فاطمہ زہرا نے کہا بابا اجازت ہو تو میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں۔ کہا بیٹی تم بھی چادر کے اندر آ جاؤ۔ یہ پنجتن جب چادر کے اندر آ گئے تو رسول اللہ نے چادر کے دونوں کونے کو پکڑا اور آواز دی پروردگار عالم یہی میرے اہل بیت ہے، ان سے جو محبت کرے تو اس سے محبت کرنا، ان سے جو نفرت کرے ان سے تو نفرت کرنا، انہیں ذلیل کرنا چاہے تو اسے ذلیل کر دینا، ان کا جو دشمن ہو وہ خدا کا دشمن ہو۔
یہ رسول اللہ کی مختصر دعا تھی، مگر عزیزو ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام ہے نوح علیہ السلام۔ ان کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا پہاڑ بچا لے گا، تو نوح علیہ السلام نے یہ کہا پروردگار عالم یہ میرا بیٹا ہے۔ تو آواز آئی تیرا بیٹا ضرور ہے، مگر تو تیرا جو کردار ہے وہ تیرے بیٹے کا کردار نہیں ہے، جو تیرا لہجہ ہے وہ تیرے بیٹے کا لہجہ نہیں ہے۔ مگر محمد مصطفیٰ نے جب کہا اے پروردگار عالم یہ میرے اہل بیت ہیں، آواز قدرت آئی، ہاں محمد جو تیرا کردار ہے وہی علی کا کردار ہے، وہی فاطمہ کا کردار ہے، وہی حسن کا کردار ہے، وہی حسین کا کردار ہے، وہی پنجتن کا کردار ہے، وہی 14 معصومین کا کردار ہے۔ اس لیے محمد مصطفیٰ نے کہا اولانا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے۔ جو پہلا محمد کہتا ہے وہی 5واں محمد کہتا ہے، بار وہ آئے گا، لہجہ محمد کا ہوگا، کردار محمد کا ہوگا، رفتار محمد کا ہوگا۔ جو لہجہ بیان کریں گے وہ محمد مصطفیٰ کا بیان کریں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تاریخ کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ مسجد میں تھے، ان کے صحابی جابر عبداللہ انصاری آئے، انہوں نے سلام کیا، یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا وصی جانشین کون ہے؟ کہا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کہا ان کے بعد کون ہے؟ کہا حسن ابن علی ہے۔ کہا ان کے بعد کون ہے؟ کہا حسین ابن علی ہے۔ کہا ان کے بعد علی بن الحسین ہے۔ کہا ان کے بعد کہا محمد ابن علی۔ جیسی محمد ابن علی کہا ویسے ہی رسول اللہ نے فرمایا جابر میرے 5ویں جانشین محمد باقر سے تم ملاقات کرو گے، اور جب تم ملاقات کرنا تو میرا سلام پہنچا دینا۔ جابر گلیوں میں پھر رہے ہیں، یا باقرو کی صدائے بلند کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جابر ضعیفی کے ساتھ ساتھ پاگل بھی ہو گئے، کسے بلا رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ جابر نے آواز دیا کہ محمد مصطفیٰ نے مجھے یہ کہا ہے میرے 5ویں جانشین محمد باقر سے ملو گے۔ جب رسول اللہ نے کہا ہے تو مجھ سے ملاقات ہوگی۔ جس طرح جابر کو محمد مصطفیٰ پر یقین تھا، اسے مجھے بھی امام زمان علیہ السلام پر یقین ہے۔ جس طرح جابر کو 5ویں امام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح ہمیں بھی امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جابر جب 5ویں امام سے ملاقات کیے تو ایک مرتبہ جابر نے سلام جب نہیں پہنچایا تو 5ویں امام نے کہا جابر کیا میرے جد کا سلام نہیں پہنچاؤ گے؟ تو جابر نے کہا کچھ حدیث سنائیے، کچھ کلام کیجئے۔ تو ایک مرتبہ 5ویں امام نے جب حدیثیں سنانا شروع کیا، کچھ کلام کرنا شروع کیا، پھر جابر نے کہا 2 قدم آگے بڑھیے۔ مولا 2 قدم آگے بڑھے، کہا پیچھے 2 قدم ہٹیے، 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اب رسول اللہ کا زمانہ جابر نے دیکھا، مولا کائنات کا زمانہ جابر نے دیکھا، امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ جابر نے دیکھا، امام حسین کا زمانہ جابر نے دیکھا، سید الساجدین کا زمانہ جابر نے دیکھا۔ اب 5ویں امام کے لہجے کو محمد مصطفیٰ سے ملایا، رفتار سے رفتار ملایا، گفتار سے گفتار ملایا، لہجہ سے لہجہ ملایا، کردار سے کردار ملایا۔ ایک مرتبہ جابر نے کہا آپ کے جد نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ جابر ہمیں بتانا چاہتے ہیں جو محمد کا گفتار ہے وہی حسین ابن علی کا گفتار ہے، وہی محمد باقر کا گفتار ہے، وہی امام رضا کا گفتار ہے، وہی امام زمان علیہ السلام کا گفتار ہوگا۔ وہ اور ہوتے ہیں جن کے 4 امام ہوتے ہیں، ان کا لہجہ بھی الگ ہوتا ہے، ان کا تیمم بھی الگ ہوتا ہے، ان کا غسل بھی الگ ہوتا ہے، ان کی نمازیں بھی الگ ہوتی ہے۔ مگر ہمارے 12 ہیں جن کا لہجہ ایک ہے، کردار ایک ہے، رفتار ایک ہے، گفتار ایک ہے، عبادت ایک ہے، روزہ ایک ہے، حج ایک ہے۔ یعنی آواز دیا محمد مصطفیٰ نے ہم 14 ہیں مگر کسی میں فرق نہیں پاؤ گے۔ جو محمد مصطفیٰ ہے وہی علی مرتضیٰ ہے، وہی امام رضا علیہ السلام ہے، وہی امام زمان علیہ السلام ہوں گے۔ اب عزیزو یہاں تک ہم آپ کو لے کر آئے
اور جب یہ پنجتن پاک چادر کے اندر جمع ہو گئے تو حدیث کسا کے اندر غور کریں گے آپ، اگر آپ کو عربی آتی ہے اور اس میں آپ حدیث کسا پڑھیں گی یا کہیں پڑھی جائے، اس پر غور کیجئے گا جو جملہ میں آپ کے کہنے جا رہا ہوں۔ من تحت الکسا، جب حدیث کسا پڑھی جاتی ہے اس وقت یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، من تحت الکسا۔ یہ من تحت الکسا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے پروردگار عالم چادر کے اندر ہیں کون لوگ؟ من تحت الکسا کے مطلب کہ چادر کے اندر ہیں کون لوگ؟ کیا جبرائیل علیہ السلام امام حسن امام حسین کو نہیں جانتے؟ کیا جبرائیل علیہ السلام علی مرتضیٰ کو نہیں جانتے؟ کیا جبرائیل علیہ السلام فاطمہ زہرا کو نہیں جانتے؟ امام حسن امام حسین کا جھولا جھولایا، فاطمہ زہرا کی جا کے چکی چلایا کرتے تھے، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام استاد ہے، محمد مصطفیٰ کی زندگی میں 23,000 مرتبہ آیتیں لے کر گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سوال کرے من تحت الکسا، چادر کے اندر ہیں کون لوگ؟ اللہ کو ڈانٹنا چاہیے کہ جبرائیل کیسی باتیں کر رہے ہیں، مگر اللہ نے ڈانٹا نہیں ہے، اللہ نے سمجھایا ہے۔ اہل بیت نبوہ ماد رسالہ ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ وہ ہیں جو آدم علیہ السلام سے افضل، فاطمہ وہ ہیں جو نوح علیہ السلام سے افضل، فاطمہ وہ ہیں جو یحییٰ علیہ السلام سے افضل، فاطمہ وہ ہیں جو زکریا علیہ السلام سے افضل، فاطمہ زہرا وہ ہے جو یعقوب علیہ السلام سے افضل، فاطمہ زہرا وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے افضل، فاطمہ زہرا وہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام سے افضل۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ شہزادی تمام انبیاؤں سے افضل ہے؟ اگر آدم علیہ السلام کے بس میں محمد مصطفیٰ آ جائے تو آدم علیہ السلام پر واجب ہے محمد مصطفیٰ کا احترام کرنا، نوح علیہ السلام کے بس میں رسول آ جائے نوح علیہ السلام پر واجب ہے رسول کا احترام کرنا، یحییٰ علیہ السلام کے بس میں رسول آ جائے یحییٰ علیہ السلام پر واجب ہے رسول کا احترام کرنا، ابراہیم علیہ السلام کے بس میں رسول آ جائے ابراہیم علیہ السلام پر واجب ہے رسول کا احترام کرنا، اور رسول کے بس میں شہزادی فاطمہ زہرا ہے، رسول پر واجب ہے فاطمہ کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ رسول پر واجب ہے، جب بھی فاطمہ آئے تم پر واجب ہے ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر عزیزو جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیوں کیا؟ من تحت الکسا چادر کے اندر ہیں کون لوگ؟ عزیزو بانی مجلس زائد بھائی ہیں، زائد بھائی سے میں نے کہا کہ یہاں پر 5,000 واٹ کا بلب لگوا دیجیے۔ زاہد بھائی کسی بچے کو بھیجے یا خود گاڑی اٹھائے گئے 5,000 واٹ کا بلب لے کر آ گئے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہاں پر 5,000 واٹ کا بلب لگا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ذرا 5,000 واٹ کے بلب کو دیکھیے آپ غور سے، تو انہوں نے پلٹ کے ہمیں جواب دیا مولانا 5,000 واٹ کے بلب میں جو شعاعیں ہوتی ہیں، جو نور ہوتا ہے، جو پاور ہوتا ہے، جو لائٹ ہوتی ہے، میرے آنکھوں میں اتنی بصارت، میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 5,000 واٹ کے بلب کو دیکھ سکوں۔ ہمیں جبرائیل علیہ السلام یہی سمجھانا چاہتے تھے، امام حسن کا نور کہیں دیکھا، امام حسین کا نور کہیں دیکھا، علی مرتضیٰ کا نور کہیں دیکھا، محمد مصطفیٰ کا نور کہیں دیکھا، فاطمہ زہرا کا نور کہیں دیکھا، یہ انوار خمسہ ایک چادر کے اندر جمع ہو گئے، فرشتے کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہم جیسا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک بہتر صلوات پڑھ دیجئے۔ عزیزو پھر جبرائیل علیہ السلام نے جو سوال کیا وہ کیوں سوال کیا؟ پہچانوانے کے لیے کہ اہل بیت انہیں پہچانو۔ اور عزیزو جو جملہ ہے اہل بیت نبوہ ماد رسالہ ہم فاطمہ ابوہا بالوہا و بنوہا، چادر کے اندر فاطمہ زہرا کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2، امام حسن امام حسین۔ عربی گرامر میں ایک کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں،
2 سے زیادہ ہو تو جمع. جیسے تقریباً یو پی کے بچے ہیں, یو پی میں ہندی اور سنسکرت پڑھائی جاتی ہے. ایک وچن, دوئی وچن, بہو وچن. ایک وچن یعنی ایک, دوئی وچن یعنی 2, بہو وچن یعنی 2 سے زیادہ. عربی گرامر بھی ایسی ہے, واحد ایک کو کہتے ہیں, 2 کو تثنیہ, 3 کو جمع. یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ جمع استعمال کیا ہے, تثنیہ استعمال نہیں کیا ہے. پروردگار عالم فاطمہ زہرا کے 2 بیٹے ہیں, تمہیں بناہا کہنا چاہیے, تثنیہ استعمال کرنے, جمع کیوں استعمال کیا؟ آواز قدرت آیا کہ فاطمہ کے 2 بیٹے نہیں ہیں, فاطمہ کے 11 بیٹے ہیں. اور طہارت حسین پہ تمام نہیں ہوتی, طہارت امام زمان علیہ السلام تک جاتی ہے, اس لیے ہم نے بنوہا کہا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. اب عزیزو, حدیث قصہ جب آپ سنتے ہیں اس کے بعد اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے اہل بیت کا. لوگ کہتے ہیں کہ قصیدہ نہیں پڑھنا چاہیے, جائز نہیں ہے, مگر تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا قصیدہ پڑھنے والا وہ خدا ہے جس نے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا. نہ انسان تھے, نہ حیوان تھے, نہ جنات تھے, کائنات کا ذرہ کچھ نہ تھا, ملائکہ تھے اور خدا تھا. جب اللہ ملائکہ کے سامنے قصیدہ پڑھ رہا تھا, اس کے جملے ہیں حدیث کے سامنے, اعلموا ملائکتی سکانہ سماواتی عزتی و جلالی ما خلقت سما مبنیت ولا ارض مدھیت ولا قمر منیر ولا شمس مضیت ولا فلک یدر ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. اللہ نے خطاب کیا ہے ملائکہ سے, اے میں علم ملائکہ, میرے ملائکہ سنو, زمین کا فرش نہیں بچھایا مر اہل بیت کے صدقے میں, آسمان کا شامانہ قائم نہیں کیا مر اہل بیت کے صدقے میں, ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہم نے خلق نہیں کیا مر اہل بیت کے صدقے میں, مہتاب کو خلق نہیں کیا مر اہل بیت کے صدقے میں, قمر کو پیدا نہیں کیا مر اہل بیت کے صدقے میں, یہ انسان کو پیدا نہیں کیا مر اہل بیت کے صدقے میں, انبیاؤں کو پیدا نہیں کیا مر اہل بیت کے صدقے میں, ملائکہ کو پیدا نہیں کیا مر اہل بیت کے صدقے میں. اہل بیت کو ہمیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا, نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان پیدا کرتا, جو کچھ ہے سب اہل بیت کا صدقہ ہے. اور غور کیجئے اب جملہ, اعلموا ملائکتی سکانہ سماواتی عزتی و جلالی, اے میرے ملائکہ سنو, میرے عزت و جلالت کی قسم زمین اہل بیت کے صدقے میں, میرے عزت و جلالت کی قسم آسمان اہل بیت کے صدقے میں, میرے عزت و جلالت کی قسم شمس اہل بیت کے صدقے میں, میرے عزت و جلالت کی قسم قمر اہل بیت کے صدقے میں. قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب میرا بھائی بات نہیں مانتا, کہتے اللہ کی قسم, یعنی بات کو منوانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. میری بہن بات نہیں, مولا کی قسم, یعنی قسم اس وقت کھائی جاتی ہے بات کو منوانے کے لیے. اللہ قسم کھا رہا ہے میرے عزت کی, اہل بیت کو, اہل بیت کے صدقے میں نے زمین کو پیدا کیا. اے پروردگار عالم, تجھے قسم کیوں کھانی پڑی کہ 90 کروڑ مسلمان عظمت فاطمہ زہرا کو نہیں مانیں گے, اس لیے عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے شہزادی فاطمہ زہرا کے صدقے میں پیدا کیا. جو کچھ بھی ہم نے خلق سب اہل بیت کا صدقہ ہے. مگر عزیزو, اگر قرآن مجید اٹھا کر دیکھا جائے تو وہاں بھی اللہ نے قسمیں کھائی. قرآن مجید میں عید الضحیٰ کی آپ نماز پڑھتے ہیں, عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں, مولانا جب نماز پڑھاتے ہیں تو ایک سورہ پڑھتے ہیں, والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء ما بناہا. شمس کی قسم, سورج کی قسم, زیتون کی قسم, نون کی قسم, قلم کی قسم, گھوڑے کی ہنانے کی قسم, دن کی قسم, رات کی قسم. مگر پورے قرآن میں, چیلنج یہاں کہہ رہا ہوں, مجلس کے بعد قرآن دیکھ سکتے ہیں, پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے اپنے عزت کی قسم نہیں کھائی ہے. شمس کی قسم کھائی,
قمر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، نون کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، عزت کی قسم نہیں کھائی۔ آواز قدرت آیا، قرآن میں جتنی بھی قسمیں کھائی ہے سب کو فنا ہے، مگر اہل بیت اس ذات گرامی کا نام ہے جس کے لیے فنا نہیں ہے۔ اس لیے عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو کچھ پیدا کیا ہے سب اہل بیت کا صدقہ ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے خلق کیا ہے سب اہل بیت کے صدقے میں۔ عزیزو، یہ تو حدیث قصہ کی باتیں تھی۔ اس آیت کی ذیل میں اگر دیکھا جائے، امام بخاری نے صحیح بخاری کے 460 صفحے پر معاذ اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا۔ کفر کا مطلب نجاست۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کا ارادہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام تک نجاست نہیں آ سکتی۔ محمد مصطفیٰ کی کفالت کرنے والا ابو طالب، محمد مصطفیٰ کی پرورش کرنے والا ابو طالب، محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرنے والا ابو طالب، محمد مصطفیٰ کو 17 سال تک کھانا کھلانے والا ابو طالب، محمد کا محمد نام رکھنے والا ابو طالب۔ اس لیے کہ عزیزو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی تاریخ دیکھ جائیے، کہیں نہیں ملے گا۔ ابو ہریرہ کی جھوٹی روایت بھی نہیں ملے گی کہ کسی بچے کا نام محمد رکھا، کسی ماں باپ نے علی رکھا، حسن رکھا، حسین رکھا، اس لیے کہ نام زمین والوں کے نہیں ہیں، آسمان والوں کے نام ہے۔ پھر ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کا نام محمد کیسے رکھ دیا؟ یہ ماننا پڑے گا کہ ابو طالب اس عالم کو کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے ہیں۔ اہل سنت علماء کا جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اہل سنت علماء نے اس جملے کو لکھا ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور حضرت ابو طالب کے آغوش میں حضرت محمد مصطفیٰ تھے اور لے جا کر فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں رکھ دیا، تو فاطمہ بنت اسد نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا اور کہا ابو طالب، بھاؤں کتنی خوبصورت ہے، آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، زلفیں کتنی خوبصورت ہے، چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو ابو طالب علیہ السلام نے کہا فاطمہ بنت اسد گھبراؤ نہیں، آج جو تمہارے آغوش میں بچہ ہے وہ وقت کا نبی ہے، آج سے 30 سال کے بعد تیرے بطن سے اسی طرح کا بچہ پیدا ہوگا جو وقت کا ولی ہوگا، اس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوگا۔ عزیزو، پورے حیدرآباد کیا پورے ہندوستان، پورے ورلڈ سے میں بول رہا ہوں، آغا سستانی صاحب کے پاس چلے جائیں، آیت اللہ خامنہئی صاحب کے پاس چلے جائیں، ان سے یہ پوچھے دیوار کے پیچھے کیا ہے تو نہیں بتا سکتے، مگر ابو طالب علیہ السلام اس عالم کو کہتے ہیں جو آج سے 30 سال کے بعد کیا ہوگا فاطمہ بنت اسد سے بتا رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد گھبراؤ نہیں، یہ جو بچہ تمہارے گود میں ہے 40 سال کے جب رسول ہوں گے اعلان کریں گے، کافر مسلمان ہوں گے، ابھی محمد مصطفیٰ 2 دن کے ہیں اور ابو طالب کہہ رہے ہیں اے فاطمہ بنت اسد جو تیرے آغوش میں وہ وقت کا نبی ہے، 30 سال کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولی ہوگا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا۔ یعنی ابو طالب اس عالم کو کہتے ہیں جو 30 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ اسے بتا رہے ہیں۔ کتنے بڑے عالم تھے ابو طالب علیہ السلام۔ اب آئیے اس ذیل میں دیکھیے قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کا ارادہ ہے آل محمد علیہ السلام تک نجاست نہیں آ سکتی۔ مسلمانوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ لکھا کہ معاذ اللہ ابو طالب علیہ السلام
کفر میں ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ اور قرآن، پھر قرآن سے اگر کیا جائے کہ محمد مصطفیٰ سے جو نزدیک ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے، جو دور ہے وہ نجس ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ اہل بیت تک نجاست نہیں آ سکتی، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اور تاریخ نے یہ بتایا کہ محمد مصطفیٰ کا کفالت کرنے والا ابو طالب، پرورش کرنے والا ابو طالب، نکاح پڑھنے والا ابو طالب، کھانا کھلانے والا ابو طالب، کفالت کرنے والا ابو طالب، محمد مصطفیٰ کا محمد نام رکھنے والا ابو طالب۔ اب قرآن نے کہا جو محمد سے نزدیک ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے، جو محمد سے دور ہے وہ نجس ہے۔ یہی تو قرآن نے کہا، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے کہ آل محمد سے جو دور ہے۔ اب آگے اور دیکھیے آپ کہ محمد مصطفیٰ کا جب انتقال ہوا، جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 18 لوگ، 17 لوگ، بعض نے لکھا 9 لوگ۔ یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل بیت تک نجاست نہیں آ سکتی، جو پاک و پاکیزہ تھے وہی لوگ جنازے میں شرکت کیے۔ اور آگے بڑھیے گا، فاطمہ زہرا کا گھر جلایا گیا، فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھا تو کتنے لوگ تھے جنازے کے اندر؟ یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے جنازے میں صرف پاک و پاکیزہ لوگ آئیں گے، نجس لوگ نہیں آیا کرتے۔ اور آگے اور بڑھیے، حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جب جنازہ اٹھا تو تیر کی بارش کی گئی، یعنی اللہ نے یہ بتایا جو نجس لوگ تھے انہوں نے حسن مجتبیٰ پر تیر کی بارش کی۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر جنازہ تو اٹھائی نہیں، جنازے کو پامال کر دیا گیا۔ تو تاریخ نے پورا آگے بتایا۔ اب ایک جملہ اور سن لیجیے آپ آگے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مدینے میں ہیں، ایک جنازہ مدینے میں پڑا ہوا ہے، اور علی بن ابی طالب نہ غسل دینے گئے، نہ کفن پہنانے گئے، نہ دفن کرنے گئے، جبکہ علی مدینے میں موجود ہیں، جنازہ بھی مدینے میں موجود ہے، مگر علی نہ کفن میں گئے، نہ جنازے میں گئے، نہ دفن میں گئے۔ تاریخ کو پھر ہم نے آگے بڑھا، پھر ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ ایک جنازہ اور پڑا ہوا تھا، علی مدینے میں موجود تھے، نہ غسل دینے کے لیے گئے، نہ کفن پہنانے کے لیے گئے، نہ دفن کرنے کے لیے۔ پھر تاریخ کو اور پلٹا، تاریخ نے پھر ہمیں یہ بتایا کہ علی مدینے میں ہے اور جنازہ مدینے میں ہے، علی نہ غسل میں گئے، نہ کفن میں گئے، نہ دفن میں گئے، مگر سلمان فارسی مدائن میں انتقال کیے۔ سلمان فارسی نے وصیت کیا، مجھے وہ غسل دے گا جس نے محمد کو غسل دیا، مجھے وہ کفن پہنائے گا جس نے محمد کو کفن پہنایا، مجھے وہ نماز جنازہ پڑھائے گا جس نے محمد کو نماز جنازہ پڑھایا۔ غلام سوچنے لگا کہ محمد کو غسل دینے والا مدینے میں ہے، سلمان مدائن میں ہے، دق الباب ہوا، کون کا؟ سلمان کا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دونوں تاریخ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ جو نجس لوگ تھے ان کے جنازے میں اہل بیت نہیں گئے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جہاں نجاست تھی وہاں اہل بیت نہیں جا سکتے، اور جہاں اہل بیت ہیں وہاں نجس لوگ نہیں آ سکتے۔ یہ تاریخ ہے۔ عزادارو، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر اسی سے ربط مصائب لے لیتا ہوں۔ رسول اسلام نے فرمایا، جو میرے نواسے کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جائے گا اسے 1 حج کا ثواب دیا جائے گا۔ زوجہ نے کہا 1 حج کا، رسول اللہ نے کہا 2 حج کا، پھر زوجہ نے تعجب سے کہا 2 حج کا، رسول اللہ نے کہا 3 حج کا، پھر زوجہ نے تعجب سے کہا 3 حج کا، رسول اللہ نے کہا 4 حج کا۔ یعنی زوجہ تعجب کرتی رہی، رسول اللہ حج کا ثواب اضافہ کرتے رہے، یہاں تک کہ علامہ ہلی نے یہ لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میرے نواسے کے زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جائے گا اسے 70 حج کا ثواب دیا جائے گا۔
پھر آگے علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میرے نواسے کے زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جائے گا اسے 90 حج کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ علامہ ہلی لکھتے ہیں۔ علامہ ہلی کی اس حدیث پہ جب نظر پڑی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میرے نواسے کے زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جائے گا اسے 90 حج کا ثواب دیا جائے گا، حدیث کو لے کر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضے پر پہنچے، زری پکڑا اور کہا مولا اس حدیث کی تھوڑی وضاحت چاہتا ہوں۔ تو مولا کائنات کی قبر سے آواز آئی، علامہ ہلی میرا بیٹا صاحب العصر امام زمانہ علیہ السلام موجود ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ علامہ ہلی چلے مسجد سہلہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ وہاں پہنچے، 40 شب جمعہ امام کی انتظار کرتے رہے، 40ویں دن امام سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا علامہ ہلی کیا بات ہے؟ کہا مولا یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو میرے نواسے کے زیارت کے لیے کربلا معلیٰ جائے گا اسے 90 حج کا ثواب دیا جائے گا، اس کی وضاحت کر دیجیے۔ تو امام نے کہا بیٹھ جاؤ۔ علامہ ہلی بیٹھ گئے۔ اب بیان کرنے والے معصوم مطلقہ امام زمانہ علیہ السلام، مولا نے ایک حکایت بیان کی اور کہا علامہ ہلی ایک بادشاہ نکلا شکار کے لیے، ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں نہ کھانا نہ تھا پانی تھا، ایک ضعیفہ کا مکان تھا، دق الباب کیا، ضعیفہ کے پاس کچھ نہ تھا ایک بکری کے علاوہ، ذبح کیا، گوشت کو بھنا بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے کہا فلاں مقام کا بادشاہ ہوں، جب مصیبت پڑے چلی آنا۔ ضعیفہ جب پہنچی ہے تو ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کیا اس کے پاس جو کچھ تھا مجھے کھلا دیا، مجھے پلا دیا، اس کے بدل میں کیا دینی چاہیے؟ کسی نے کہا جواہرات دے دو، کسی نے کہا سونا دے دو، کسی نے کہا چاندی دے دو۔ بادشاہ نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، اس کے پاس جو کچھ تھا مجھے کھلا دیا، مجھے پلا دیا، اس کے بدل میں جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب اس ضعیفہ کے حوالے کر دے۔ علامہ ہلی کو سمجھ میں آیا، مولا تھوڑی اور وضاحت کیجئے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا علامہ ہلی کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے آواز دیا کہ پروردگار عالم یون محمد کی قربانی ہے، یہ علی اکبر کی قربانی ہے، یہ عباس کی قربانی ہے، یہ علی اصغر کی قربانی ہے، یہ قاسم کی قربانی ہے، میں خود چلا رہا ہوں۔ علامہ ہلی حسین کے پاس جو کچھ تھا سب خدا کو دے دیا، اب خدا کے پاس جو کچھ ہے سب حسین کا ہے، زمین حسین کی، آسمان حسین کا، عرش حسین کا، فرش حسین کا، کائنات حسین کا، ذرہ ذرہ حسین کا۔ علامہ ہلی اب سمجھ میں آیا، مولا سمجھ میں آ گیا، جو کچھ خدا کا ہے وہ حسین کا ہے۔ اب زیارت کے لیے جو بھی کربلا جا رہا ہے حسین کی مرضی، جو کچھ بھی اپنے عزادار کو دے دے۔ اس لیے کبھی بھی یہ سوال نہ کیجئے کہ عزادار ہے تو اسے کیا ثواب ملے گا، نوحہ پڑھنے کا کیا ثواب ملے گا، ماتم کرنے کا کیا ثواب ملے گا، کہ پورے اختیارات حسین کے پاس ہے، حسین اپنے عزادار کو جو چاہے عطا کر دے۔ عزادارو آج 6 محرم ہے، 6 محرم کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اس لیے دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پیش کروں۔ عزیزو، علی اکبر علیہ السلام شبیہ پیغمبر، امام حسین علیہ السلام نے مولا کائنات سے کہا بابا مجھے نانا کی بہت یاد آ رہی ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا بیٹا نماز شب میں اللہ سے دعا کرو، اللہ تجھے شبیہ پیغمبر عطا کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے شبیہ پیغمبر عطا کیا۔ عزادارو، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں جب رونا آئے تو بلند آواز سے رویا کرو، اس لیے کہ شہزادی کو آپ کا رونا بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے چھٹے امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ جب بھی مجلس ہو، جب بھی شہدائے کربلا کا تذکرہ ہو تو بلند آواز سے رویا کرو۔ عزادارو،
علی اکبر علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو مدینے والے مولا امام حسین کے پاس آئے، کہا اللہ نے آپ کو شبیہ پیغمبر دیا ہے، کچھ تحفے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام سب کو تحفہ بانٹنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب آگے بڑھی اور کہا بھیا مدینے والے کو تحفہ دے رہے ہو، اپنی بہن زینب کو بھی تحفہ دے دو۔ ایک مرتبہ ام لیلا نے علی اکبر کو اٹھایا، کہا زینب مجھے علی اکبر بہت عزیز ہے۔ شہزادی زینب کے آغوش میں ام لیلا نے رکھ دیا۔ جب علی اکبر 1 سال کے ہوئے تو شہزادی زینب نے کہا میرا لال 1 سال کا ہوا۔ مقتل کہتا ہے کہ علی اکبر علیہ السلام گہوارے میں تھے، ام لیلا کی آنکھ لگ چکی تھی۔ مولا امام حسین علیہ السلام گہوارے کے پاس جا کر علی اکبر کو دیکھ رہے تھے۔ ام لیلا نے پوچھا کون ہے میرے لال کے سیدھانے؟ مولا حسین نے کہا ام لیلا آہستہ بولو، ایسا نہ ہو کہ میرا لال اٹھ جائے۔ ایک مرتبہ ام لیلا نے کہا مولا آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ تو مولا حسین نے کہا ام لیلا جب تک علی اکبر کو دیکھ نہیں لیتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ وہی علی اکبر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، اے بابا مرنے کی اجازت دے دو بابا۔ امام حسین نے کہا علی اکبر تجھے شہزادی زینب نے پالا ہے، جاؤ اجازت لو۔ علی اکبر علیہ السلام چلے، اپنی پھوپھی سے اجازت لیا، بابا اجازت لے چکا، کہا اپنی ماں ام لیلا سے ملاقات کر لو۔ ام لیلا سے بھی ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کرایا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، بار لا گواہ رہنا اب اسے بھیج رہا ہوں جو شبیہ پیغمبر ہے، نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، اپنے لال کو دیکھ لیا کرتا تھا، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر علیہ السلام تھوڑی دور چلے تھے، ایک آہٹ سنائی دی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، علی اکبر علیہ السلام کے بوڑھے باپ امام حسین علیہ السلام تھے۔ علی اکبر نے کہا بابا اجازت دے چکے پھر کیوں آئے ہیں؟ عزادارو آپ بھی صاحب اولاد ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر ایک نفسیاتی جملہ کہا، کاش کے بیٹا تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کیا محبت ہوتی ہے۔ جہاں تک آمنا سامنا ہو مڑ مڑ کر دیکھتے جانا۔ علی اکبر علیہ السلام چلے، جنگ کرتے جا رہے ہیں، یزیدی کو واصل جہنم کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا امام حسین نے ام لیلا کو بلایا اور کہا ام لیلا میرا بچہ 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے اور سامنے جو پہلوان ہے وہ سیر و سیراب ہے، ماں کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ ام لیلا نے بالوں کو کھولے اور آواز دیا پروردگار عالم یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ علی اکبر علیہ السلام آئے اور کہا بابا 2 قطرے پانی مل جائے ان اشقیاء کو بتا دوں کہ حیدر کرار کے بیٹے کیسے جنگ کیا کرتے ہیں۔ عزادارو بچپن سے علی اکبر نے امام حسین سے کبھی کچھ نہیں مانگا، حسین کی خواہش رہی کہ علی اکبر کچھ مجھ سے مانگے، مگر علی اکبر نے مانگا تو کربلا میں 2 قطرے پانی مانگا۔ امام حسین نے کہا جاؤ بیٹا ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے۔ علی اکبر علیہ السلام چلے، کب تک جنگ کرتے؟ حسیم نے نمیر نے نیزہ نکالا، علی اکبر علیہ السلام پر چلایا، ایسا مارا علی اکبر علیہ السلام سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پر آ گئے، آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین نے کمر پکڑ لی، کبھی گرے
کبھی اٹھے. لکھا ہے کہ 72 مقام پر حسین گرتے تھے اور آواز دیتے تھے این علی اکبر این علی اکبر. بوڑھے باپ کو دکھائی نہیں دیتا. عزادارو جب امام حسین کو چلا نہ گیا تو چھوٹے بچے کی طرح کیونیوں کے بل چلنے لگے اور آواز دیتے تھے این علی اکبر این علی اکبر. آواز کے سہارے حسین پہنچے. کیا دیکھا؟ جوان بیٹا ہے, سینے میں نیزے کی انی چبھ رہی ہے. آستین کو سمیٹا, نجف کا رخ کیا اور کہا بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے, جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالنا یا علی کہہ کے جو نیزہ نکالا علی اکبر کا سینہ. بوڑھا باپ ہے, جوان کا بیٹا ہے, لاشا نہیں اٹھتا. بنی ہاشم کے بچوں آؤ, بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا ہے. اس کے بعد جنازہ اٹھا. اس کے بعد زینب نے طواف کرنا علی اکبر کا شروع کیا. امام حسین نے فضہ کو بلایا, فضہ ام لیلہ کو بلا کے لاؤ. اب جو فضہ خیمے میں گئی, کیا دیکھا؟ ام لیلہ سجدے میں ہے. اے بی بی مولا آپ کو یاد کر رہے ہیں. اب جو ام لیلہ نے سر اٹھایا, فضہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے, میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ ام لیلہ اپنے لال پر گری, ماتم شروع ہوا. والی اکبرا والی اکبرا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگار شکر مال سیدہ میں جگہ دے. تمام المومنات کی پریشانیوں کو دور عطا فرما, دعاؤں کو مستجاب عطا فرما. بعد یہ مجلس کی ہر پریشانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ. اس گھر میں رحمت عطا فرما. روزی میں جتنے بچے مجلس میں شرکت کیے, جو نہیں شرکت کیے, سب کی روزی میں اضافہ عطا فرما. کاروبار میں ترقی عطا فرما. پریشانیوں کو دور عطا فرما. مسافر سب ہیں, باہر سے آئے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے, پروردگار عالم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. بالخصوص بانی مجلس کی ہر پریشانی آفات و بلیات سے محفوظ عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. آیت اللہ خامنہی صاحب کی حفاظت عطا فرما. آغا سستانی صاحب کی حفاظت عطا فرما. اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود عطا فرما. جہاں بھی شیعان ملک ہے ان کی حفاظت عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل عطا فرما. ماتم حسین. کہاں تلاش کرے اپنے لال کو, جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو. شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے, اپنے ضعیف کاندھے پہ 18 سال کو. اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا, اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا. بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے, اماں کی نگاہوں سے میرا اس طرح کلیجے میں اتر آئی ہے برچھی, سینہ نہیں ارمان بھی ماں کے ہوئے زخمی. چاہا تھا میری ماں نے تجھے
دولہا بنانا. بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا. جی چاہتا ہے آپ کی تسلیم کو اٹھوں، رتبے کا تقاضا ہے تعظیم کو اٹھوں. مشکل ہے مگر ہاتھ کلیجے سے ہٹانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا غم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا غم چھپانا. میں جانتا ہوں ضد وہ بہت تم سے کرے گی، تنہا تمہیں زینب کبھی آنے نہیں دے گی. مقتل میں میری پالنے والی کو نہ لانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا غم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا غم چھپانا. یہ سوچ کے اکبر کا پھٹا جاتا ہے سینہ، آواز نہ سن لے کہیں معصوم سکینہ. سجاد کو آہستہ ذرا جا کے بتانا، کہ بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا، اماں کی نگاہوں سے میرا زخم چھپانا. ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو، ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے میرے سجاد کو زنجیر پہناتے کیوں ہو، ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو، ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو. میرے بیمار بھتیجے کی خطا ہی کیا ہے، میرے بیمار بھتیجے کی خطا ہی کیا ہے. غش سے اٹھا ہے ابھی دور
لگاتے کیوں ہو؟ ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو؟ ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو؟ لے کے بیمار کو میں جاؤں کہاں جنگل میں؟ لے کے بیماروں کو میں جاؤں کہاں جنگل میں؟ آگ شبیر کے خیموں میں لگاتے کیوں ہو؟ ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو؟ ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو؟ چھینتے ہو پردہ چھین لو میرے سر سے، ہو پردہ چھین لو میرے سر سے، بستر عابد بیمار جلاتے کیوں ہو؟ ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو؟ ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو؟ اب یہی ایک سہارا ہے میرے جینے کا، اب یہی ایک سہارا ہے میرے جینے کا، اس کا سایہ بھی میرے سر سے اٹھاتے کیوں ہو؟ ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو؟ ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو؟ بادشاہ بس اسی بیمار کا دم باقی ہے، بادشاہ بس اسی بیمار کا دم باقی ہے، میرے بھائی کی نشانی کو مٹاتے کیوں ہو؟ ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو؟ ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو؟ ایک بچی کو تماچوں کی اذیت دے کر، ایک بچی کو تماچوں کی اذیت دے کر، اس کے امّوں کی اسے یاد دلاتے کیوں ہو؟ ظالم و ظلم یہ بیمار پہ ڈھاتے کیوں ہو؟ یا حسین یا حسین
Yosei, 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 Yosei. السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا من الزوار